نماز تراویح جو ہے یہ آپشنل عبادت ہے کہ کر لی تو ٹھیک، اگر نہ کی تو تب بھی ٹھیک، یہ اس کے بارے میں تھوڑی رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو سے قبل میں آپ کے سوال کا جواب بعد میں دوں گا، لیکن اس سے پہلے سٹی رنگ نیوز سمندری میں آپ نے جو سلسلہ رمضان مرحبا رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے شروع کیا ہے، آپ کی وساطت سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں علم سے استفادہ فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت مرحبا رمضان ٹرانسمیشن کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کی پوری ٹیم کو خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے۔ جی، آپ کا سوال ہے کہ نماز تراویح آپشنل عبادت ہے، پڑھ لی جائے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھی جائے تب بھی ٹھیک ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ نماز تراویح آپشنل عبادت نہیں ہے، یہ ذاتی پسند اور ناپسند پر مبنی نہیں ہے، کیونکہ نماز تراویح سنت موقدہ ہے۔ اور سنت موقدہ کیا ہے؟ سنت موقدہ وہ عمل ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسے ایک یا دو مرتبہ کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور عبادت ہمیشہ اپنایا ہو، جیسے اذان، اقامت اور نماز باجماعت۔ یہ سنت موقدہ کے عمل میں آتے ہیں۔ اسی طرح نماز تراویح جو ہے سنت موقدہ ہے۔ تو جب ہم نماز تراویح کی بات کرتے ہیں تو اس کا حکم بھی سنت موقدہ والا اس کے اوپر طاری ہوگا۔ جیسے سنت موقدہ کا حکم یہ ہے کہ اگر اس فعل کو کر لیا جائے تو اس کا ثواب ہے، اگر اس فعل کو بغیر عذر چھوڑ دیا جائے تو وہ عادت جو ہے قابل ملامت و مذمت ہوگی۔ اسی طرح نماز تراویح جو ہے اگر اس کو بلا عذر آپ چھوڑتے ہیں تو وہ قابل ملامت و مذمت فعل ہوگا۔ ہاں، یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں، جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھنا یہ غیر موقدہ ہے۔ نماز تراویح مسجد میں ہم اس لیے پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ کیونکہ 27 گنا ثواب ملتا ہے، ورنہ فرض نماز کے علاوہ سب سے بہترین عبادت وہ ہے جو گھر میں کی جائے۔ نماز تراویح نماز اس لیے وہاں پہ ادا کرتے ہیں مسجد میں کہ وہاں پہ 27 گنا ثواب ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث مبارکہ کہ ایک رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز تراویح پڑھی، پھر اگلی رات نماز تراویح ادا کی۔ تیسری یا چوتھی بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز تراویح کے لیے حاضر نہ ہوئے۔ صبح ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بتلایا کہ مجھے تمہارے پاس آنے سے اس امر نے مانے کیا ہے کہ کہیں یہ نماز تراویح تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے، تو اس لیے جو ہے امت کو مشقت سے بچانے کے لیے حضور علیہ السلام نے اس کا حکم نہیں دیا، ترغیب دی ہے۔ امام ابن حبان اور امام ابن خزیمہ نے اس حدیث میں ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز تراویح کی ترغیب دلائی ہے مگر حکم نہیں صادر فرمایا۔ کیوں؟ الامر للوجوب، یہ شریعت اسلامیہ کا قاعدہ ہے کہ اگر حکم صادر فرما دیتے تو وہ عمل جو ہے واجب ہو جاتا، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم نہیں فرمایا۔ ترغیب دیتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے حالت ایمان میں رکھے، اپنا احتساب کیا اور قیام اللیل کیا، اس کے سابقہ پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ معمول جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی رہا۔ الگ بات ہے کہ نماز تراویح جو ہے 2
بعد جماعت کے ساتھ پڑھی، لیکن معمول جو ہے حضور علیہ السلام کی زندگی میں یہ رہا نماز تراویح کا. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی میں بھی یہ معمول رہا. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوائل دور میں بھی یہ معمول رہا. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ نماز تراویح کو کچھ لوگ ترک کر رہے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ ابی بن کعب کی اقتداء کے اندر لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز تراویح میں جمع کر دیا. تو یہ جماعت کا جو سلسلہ ہے یہ باقاعدہ طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی آ رہا ہے. رہی بات کہ رکعات کی نماز تراویح کی، اس پر امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز تراویح کی رکعات جو ہیں وہ 20 ہیں. اور صائب بن یزید کا بھی ایک قول ہے کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو نماز تراویح پڑھا کرتے تھے وہ 20 رکعت ہے، اور اس 20 رکعات کے اوپر چاروں ائمہ کا اجماع ہے. اچھا علامہ صاحب، سٹی رنگ نیوز سے جڑے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ روزہ کا جو فدیہ ہے وہ کس صورتوں میں دیا جا سکتا ہے، یہ تھوڑی رہنمائی فرما دیں. ناظرین مکرم، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ مرحبا رمضان ٹرانسمیشن جو ہے یہ سٹی رنگ نیوز کے پلیٹ فارم سے چل رہی ہے. اس میں جو بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہے ہمارے نیچے نمبر چل رہے ہیں، ان پر رابطہ کریں اور بنے حصہ مرحبا رمضان کا، تاکہ سرکار کا ذکر جو ہے وہ ہر گھر تک پہنچ سکے. ہم نے سوال کیا ہے علامہ صاحب سے کہ روزہ کا فدیہ جو ہے وہ کن صورتوں میں دیا جا سکتا ہے. سنتے ہیں علامہ صاحب کی زبانی. جی، آپ کا سوال جو ہے، اس سے پہلے 3 ٹرمنالوجیز جو ہیں وہ اس کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، ان سے ریلیٹڈ ہے. ایک قضا، دوسرا کفارہ، اس کے بعد فدیہ. سب سے پہلے ہمیں علم ہونا چاہیے کہ قضا کیا ہے. اگر بیماری کی وجہ سے کوئی شخص روزہ چھوڑ دیتا ہے تو کسی دوسرے دن روزہ رکھ لے تو وہ اس روزے کی قضا ہوگا. اسی طرح دوسری ٹرم جو بولی جاتی ہے وہ کفارہ ہے. جان بوجھ کر روزہ توڑ دینا یا چھوڑ دینا، تو اس کے لیے 60 روزے 60 مساکین کا کھانا یا ایک غلام آزاد کر دینا، یہ اس روزے کا کفارہ کہلائے گا. اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ فدیہ کا لغوی معنی اگر دیکھا جائے تو اس کا لغوی معنی ہوتا ہے مال وغیرہ دے کر چھڑانا. شرعی مفہوم، شریعت کے پابند شخص سے ہونے والی غلطی کا بدل فدیہ کہلاتا ہے. یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں وہ مال جو کسی عذر کی بنا پر بطنی عبادت سے چھٹکارے کے لیے دیا جاتا ہے وہ فدیہ کہلاتا ہے. اب آپ کا سوال آپ سمجھ چکے ہوں گے لغوی مفہوم سے کہ فدیہ کیا ہے. اب ان کی صورتوں کو ہم واضح کرتے ہیں کہ صورتیں کون کون سی ہیں جن صورتوں میں فدیہ واجب ہوتا ہے. وہ شخص جو مستقل طور پر روزہ رکھنے سے عاجز ہو، یعنی کہ وہ قضا بھی نہ رکھ سکتا ہو، تو اس صورت میں وہ روزے کا فدیہ دے سکتا ہے. اس کے بعد کوئی ایسی بیماری کسی شخص کو طاری ہو جائے جس سے تا حیات صحت یابی کی امید نہ ہو، تو ایسی صورت میں بھی آپ فدیہ دے سکتے ہیں. لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیجئے گا، یہ اس کا فیصلہ جو ہے ڈاکٹر یا حکیم ہی کریں گے. یا آپ کو غالب گمان ہو کہ یہ بیماری جو ہے یہ ختم نہیں ہو سکتی تو پھر آپ فدیہ دے سکتے ہیں. اس کی تیسری صورت ایسے افراد جو نہ روزے کی قدرت رکھتے ہوں اور نہ ہی مستقبل میں ان سے کوئی قضا کی توقع ہو، یعنی کہ قضا بھی روزہ نہیں کر سکتے، تو تب بھی وہ فدیہ دے سکتے ہیں. جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جس شخص کو بڑھاپا آ جائے اور وہ روزہ نہ رکھ سکے تو اس پر لازم ہے کہ وہ روزے کے بدلے میں فدیہ دے. اور دوسری حدیث مبارکہ حضرت ابن عمر کی بیٹی کرشی کے نکاح میں تھی اور وہ حاملہ تھی. اس کو پیاس لگی تو ابن عمر نے فرمایا وہ روزہ نہ رکھے، ہر روزے کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلائے. اب مسکین کو کھانا کھلانا کس مقدار میں ہے، فدیہ کی مقدار کیا ہے؟
کوئی بھی عذر جو میں نے پہلے تذکرہ کیا ہے ان میں سے کوئی بھی عذر لاحق ہو جائے تو ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا پڑے گا۔ 2 وقت کا کھانا کیوں کھلانا پڑے گا؟ اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں روزے دار جو ہے وہ 2 وقت کھانا کھاتا ہے، ایک سحری کے وقت، دوسرا افطاری کے وقت، اس لیے محتاج کو 2 وقت کا کھانا کھلانا پڑے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ 2 کلو گرام جو گندم ہے وہ آپ اس کو لے کر دیں، یا پھر دوسری صورت یہ بھی بن سکتی ہے کہ فی روزہ صدقہ فطر کے برابر ہے، اس کو صدقہ فطر کے برابر رقم آپ ادا کر دیں۔ اب جو ہے فدیہ کی نوعیت جو ہے کیا ہے، کھانا کس شکل کا ہو، شہنشاہی کھانا ہو یا فقیرانہ کھانا ہو، تو اس کی نوعیت جو ہے کھانے کی وہ درمیانی درجے کا ہو، یعنی کہ نہ اتنا ہیوی ہو نہ یعنی کہ فقیرانہ ہو، درمیانی درجے کا آپ کا کھانا ہو۔